بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیلتے ہیں. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس یقین ہے ہی نہیں. مشرکین کے پاس اللہ کو نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، الوہیت کو نہیں مانتے، تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حجر کی، شجر کی، بتوں کی. لیکن بتوں کی عبادت کا بھی یقین ان کے پاس نہیں ہے، وہاں بھی شک میں مبتلا ہیں. ان کے دل سے کبھی نہ کبھی آواز نکلتی ہوگی اور ہے کہ یہ سارے معبود باطل ہیں، سچا معبود وہ ہے. نہ اس کو ماننے میں یقین ہے، نہ اپنے معبودوں پر یقین ہے، شک میں یہ کھیلتے ہیں. لہو و لعب ان کا شک کے اندر مبتلا شک ہیں، یقین ہے ہی نہیں. تبھی تو قبر میں جب فرشتے یہ 3 سوال کریں کہ مر ربک، من نبیک اور ما دینک، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. کچھ لوگ تینوں سوال سن کر ہاں لا ادری کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، نہ رب کو جانتے ہیں، نہ رسول کو، نہ اپنے دین کو. حالانکہ دنیا میں یہ سوال ان کو آسان لگتے تھے، لیکن آج وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. کہ دنیا میں بہت سے رب تھے، کس کا نام لیں؟ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ہم اطاعت کرتے تھے، بات مانتے تھے، آج کس کا نام لیں؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ اس کو ماریں گے اور کہیں گے ارے شک کے کن تھا، تو شک پر تھا، تیری زندگی پوری شک میں گزری، وعلیہ مت، اسی شک پر تو مرا، یہ شک لے کر تو قبر میں داخل ہوا. آج کوئی جواب نہیں بن پا رہا. وعلیہ تبعث یوم القیامہ، اسی شک پر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. شک تمہارے ساتھ رہے گا دنیا کی زندگی میں، قبر میں، اور قیامت کے دن بھی. اور جو لوگ جواب دیں گے ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے ان کو شاباش دیں گے، عدل یقین کنتا، تو یقین پر تھا، علیہ مت، اسی یقین پر تو مرا، اور قیامت کے لیے یقین لے کر اٹھایا جائے گا. یقین ہے، یقین اللہ کی وحی کو ماننا یقین ہے. اور یہ لوگ شک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک. چلو جو تمہارے معبود باطل ان پر یقین کر لو، یقین ان پر بھی نہیں، شک میں کھیل رہے ہیں. سارے تماشے شک کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. تو کتاب و سنت کے ساتھ اگر تمسک ہو تو انسان کو یقین کی دولت حاصل ہوتی، بلکہ ایمان یقین کا نام.